حضرات، قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو تم اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً قرآن مقدس میں 88 مرتبہ 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے رب کائنات نے قرآن میں پکارا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی مسلمانوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز میں پکارا۔ باقی جتنے انبیاء کرام کے امتی ہوئے، جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور ان کی امتیں ہوئی، کسی کو یہ خطاب سے رب نے نہیں پکارا یا ایھا الذین آمنوا، کسی کو نہیں کہا رب نے۔ اپنے حبیب کی امت کو رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر کے پکارا۔ اور یہ لقب، یہ خطاب اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں کو انسان صرف اس جملے میں آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو دوا پلاتی ہے یا انجیکشن لگواتی ہے تو وہ بچہ پریشان ہوتا ہے، بچہ ادھر ادھر اچھل کود کرتا ہے، وہ ہچکچاتا ہے، منع کرتا ہے کہ نہیں پیوں گا، یہ دوا کڑوی ہے۔ انجیکشن دینے کے قریب جب ڈاکٹر جاتا ہے تو بچہ اچھل کود کرتا ہے۔ لیکن ماں جب اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، پیار بھرے جملے سے اپنے بچے کو جب پکارتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا میرا لاڈلا، کچھ نہیں ہوگا میرا سونا، تھوڑا پی جا، کچھ نہیں ہوگا میرا چاند، میرا لال، کچھ نہیں ہوگا، طبیعت صحیح ہوگی، تھوڑی سی کڑوی ہے تو کیا ہوا، پی لے پی لے۔ جب ماں بار بار کہتی ہے نا اپنے بیٹے کو، لے کھا لے میرا سونا، کھا لے میرا لاڈلا، کھا لے میرا بیٹا، تو وہ بچہ پھر نہیں دیکھتا کہ انجیکشن سے کتنی تکلیف ہوگی، دوا کتنی خطرناک، کتنی کڑوی، کچھ نہیں دیکھتا۔ پھر وہ گم ہو جاتا ہے ماں کے جملے میں، ماں کے پیار میں وہ بچہ مست ہو جاتا ہے، پھر فوراً منہ کھولتا ہے، دوا پی لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے نا، یہ اتنا، اس میں اتنے راز چھپے ہوئے ہیں، اس میں اتنا پیار انسان اگر غور و فکر کرے گا تو اتنا پیار، اتنی محبت ملے گی، پھر اس مقام پہ انسان پہنچ جائے گا کہ گردن کٹانے میں کیوں تکلیف ہوگی، گھر بار چھوڑنے میں کیوں تکلیف ہوگی، ہجرت کرنے میں کیوں تکلیف ہوگی، اولادوں کو قربان کرنے میں کیوں تکلیف ہوگی، صدقہ خیرات کرنے میں کیوں تکلیف ہوگی۔ وہ پروردگار جو ایک بار نہیں 88 بار کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پھر ساری تکلیفیں ایک طرف، ساری مصیبتیں ایک طرف، ساری پریشانیاں ایک طرف، رب کائنات کا یہ پیار بھرا جملہ ایک طرف، پھر اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ پھر بزرگان دین کی وہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ میدان میں کیسے جا کر کے اپنی گردنوں کو قربان کر دیتے تھے، کس طرح میدان میں جا کر کے اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، کس طرح میدان میں جا کر کے اسلام کے خاطر اپنے خون کو بہاتے تھے۔ اس پیار بھرے جملے نے ان کو اس طرح مست کر دیا، اس طرح انہیں دیوانہ بنا دیا کہ وہ نہ کسی تکلیفوں کو دیکھے، نہ کسی مصیبت کو دیکھے، نہ کسی پریشانی پہ نظر ڈالے۔ اگر ان کی نظر تھی تو رب کے اس پیار بھرے جملے پہ نظر تھی۔ مگر آج افسوس، صد افسوس، ان آیت کریمہ کو ایک بار نہیں، دور حاضر کے مسلمان کئی بار سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مگر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ کتنا پیار بھرا جملہ ہے، اس میں کتنی محبتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ رب کائنات نے صرف اپنے حبیب کی امت کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور جانتے ہیں
ایک جگہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کیے گئے ہو۔ اپنے حبیب کی امت کے بارے میں رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ جتنے انبیاء کرام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی بھی نبی کی امت کو رب نے نہیں کہا کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ کسی بھی نبی کی امت کے بارے میں رب نے نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو، مگر اپنے حبیب کی امت کے بارے میں رب کائنات فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں بہترین امت ہو۔ حالانکہ انسان غور و فکر کرے تو دور حاضر میں کون ایسی برائی نہیں جو انسانوں کے اندر نہ پائی جاتی ہے، پھر بھی رب کائنات نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نسبت میرے حبیب سے ہے نا، تمہارا تعلق میرے محبوب سے ہے، تو اب تمہارے برابر کوئی امت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری امتیں تقوی پرہیزگاری اپنے اندر لا سکتی ہے، عبادت و ریاضت اور لوگ کر سکتے ہیں، مگر یہ نسبت کہاں سے لوگ لائیں گے، یہ تعلق کہاں سے لائیں گے، یہ رابطہ کہاں سے لائیں گے؟ تم میرے حبیب کی امت ہونا، تم میرے محبوب کی امت ہونا، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ جیسا رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے حبیب کی بیویوں تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کس معاملے میں نہیں ہو سکتی؟ پوری دنیا کی عورت، کوئی بھی عورت مصطفیٰ کی بیویوں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ کس معاملے میں؟ کیا صورت میں، کیا سیرت میں، کیا تقوی پرہیزگاری میں، کیا لباس میں، کیا گھر بار میں، مال و دولت میں، تقوی پرہیزگاری میں، کیا زہد و اتقاء میں، جود و نوال میں، حسن و جمال میں، سیرت و صورت میں، کس معاملے میں مصطفیٰ کی مقدس بیویوں کی طرح نہیں ہو سکتی؟ تو قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پہ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک عورت چاہے جتنی عبادت و ریاضت کر لے، تقوی پرہیزگاری جس طرح بھی اختیار کر لے، جس طرح بھی صدقہ خیرات کر لے، جس طرح بھی اپنی صورت سیرت سوار لے، مگر وہ نسبت کہاں سے لائے گی جو میرے آقا کی بیوی ہونے کی جو یہ نسبت ملی ہے، یہ نسبت کہاں سے لائے گی؟ اس لیے ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف، مصطفیٰ کے نکاح میں جو مقدس عورتیں آ گئی وہ ایک طرف، قرآن کہہ رہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے حبیب کی مقدس بیویوں تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو نسبت تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو تعلق ہے، وہ اور عورتیں دیگر عورتیں کہاں سے لائے گی؟ اس لیے اس نسبت کی بنا پہ تمہارے برابر کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ جو میرے مصطفیٰ کے نکاح میں جو عورت آ جائے، پوری دنیا کی عورتیں مل کر ان عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی، تو پھر میرے آقا کی طرح کوئی مرد کیسے ہوگا؟ ان کے نکاح میں جو عورت آ جائے اس عورت کی طرح کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تو پھر میرے آقا کی طرح کوئی مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت کی بات ہے نا، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کہ نبی تو ہماری طرح ہے، معاذ اللہ۔ قرآن کہہ رہا جو ان کے نکاح میں آ جائے ان کی طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تو پھر مصطفیٰ کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ حضرات، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے آقا کے صدقے میں ہمارا وقار بہت ہی بلند و بالا ہے، ہمارا رتبہ بہت ہی رفع و اعلیٰ ہے، کیونکہ ہمارا تعلق سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور انسان یوں ہی اشرف المخلوقات ہے۔ دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، یعنی 18,000 مخلوق ہیں، جس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔
چاند، سورج، زمین، آسمان، ستارے، پیڑ پودے، سمندر، دریائی جانور، کیڑے مکوڑے، سب 18,000 مخلوقات. ان 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان. انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں، انسان سے بہتر کسی کی تخلیق نہیں. یہ انسان سب سے بہترین مخلوق کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ کبھی آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین مخلوق انسان کو کہا؟ سب سے بہترین مخلوق انسان آخر ہے کیا؟ انسان اچھا لباس پہنتا ہے اس لیے بہترین مخلوق ہے؟ کیا انسان صورت کی وجہ سے بہترین مخلوق ہے؟ کیا انسان سیرت کی وجہ سے بہترین مخلوق ہے؟ کیا انسان کے پاس طاقت ہے، توانائی ہے؟ کیا انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اس لیے بہترین مخلوق ہے؟ آپ ایک ایک چیز پہ غور و فکر کریں گے کہ انسان اپنی صورت کی وجہ سے بہترین مخلوق ہے، تو آپ جنتی حوروں کی خوبصورتی کے بارے میں آپ جائزہ لے لیں قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے کہ جنت میں جو حوریں ہیں ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے، ان کے چہرے کی خوبصورتی تو درکنار، وہ جو دوپٹہ استعمال کرتی ہیں وہ عورتیں، وہ حوریں، وہ دوپٹے کے ایک کونے کو اگر دنیا کی طرف لہرا دے تو میرے آقا فرماتے کہ ساری دنیا والے اس دوپٹے کی چمک سے ساری دنیا والے بے ہوش ہو جائیں گے. ان کے دوپٹے کی خوبصورتی کا یہ عالم. میرے آقا فرماتے جنتی حوروں میں سے ایک حور ساتوں سمندر کا جو کھارا پانی، اس پانی میں ایک مرتبہ تھوک دے، ایک مرتبہ صرف، میرے آقا فرماتے ساتوں سمندر کا پانی، کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا. پھر ان حوروں کی خوبصورتی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج دنیا میں کوئی حسین و جمیل ہے، کوئی خوبصورت ہے تو اس کے چہرے پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی بری نظریں پڑتی ہیں اور انہیں پردے کا بھی اہتمام نہیں. شوق سے لوگ دکھاتے بھی اپنی خوبصورتی کو، اور اس میں سارے لوگ ملوث تھے، نوجوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی. بہت ہی لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے لباس کو، اپنی خوبصورتی کو دوسروں تک دکھائیں. ورنہ اگر شوق نہیں تو حکم تو یہ ہے کہ شوہر سج دھج کے اپنی بیوی کے پاس رہے، بیوی بھی سج دھج کے اپنے شوہر کے پاس آئے. باہر نکلنے کا کیا مقصد؟ باہر جو میک اپ وغیرہ کر کے جو نکلتے ہیں سج دھج کے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، میرے لباس کی تعریف کریں، میرے چہرے کی تعریف کریں، لپسٹک کی تعریف کریں، میک اپ کی تعریف کریں، میرے زیورات کی تعریف کریں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں. ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، میں نے گھور گھور کر اس کو دیکھنا شروع کیا. اس کا شوہر میرے اوپر غصہ ہوا کہ کیوں تم دیکھ رہے ہو میری بیوی کو؟ اس شخص نے برجستہ کہا کہ یہ تیرے لیے سج دھج کے نہیں نکلی ہے، اگر تیرے لیے سجی ہوتی تو گھر میں سجتی، یہ سج دھج کے باہر نکلی تو ہم ہی لوگ کے لیے نکلی ہے، یہ ہم ہی لوگ کو دکھانے کے لیے نکلی ہے. مگر اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حور مقصورات کے کلمات آئے قرآن مقدس میں کہ وہ جنتی حوریں جن کے اوپر کسی کی نظر پڑی ہی نہیں ہے، وہ جن کے نکاح میں آئے گی وہی صرف دیکھے گا، ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا. پھر انسان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہترین مخلوق نہیں. آپ کہیں گے انسان کے پاس طاقت ہے، یہ چاند پہ چلا جاتا ہے، آسمان میں پرواز کرتا ہے، آسمان میں اڑتا ہے، یہ سمندری سفر کرتا ہے، ایک سے ایک چیزیں بناتا ہے، دنیا کو مٹھی میں کر لیا، اس لیے انسان بہترین مخلوق ہے. طاقت ہے انسان کے پاس. یہاں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، درجنوں لوگ بیٹھے ہیں، ایک شیر آ جائے تو پوری مسجد خالی ہو جائے گا. سارے لوگوں کی طاقت ایک طرف، ایک شیر صرف، شیر کا بچہ ہی آ جائے، ایک تیندوا صرف آ جائے نا تو پوری مسجد خالی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے امام صاحب بھی چلے جائیں گے ڈر کے مارے کہ سب لوگ جا رہے تو میں اکیلے کیا کروں گا. تو طاقت کی بنیاد پہ انسان بہترین مخلوق ہے. پھر انسان کے پاس کون ایسی چیز ہے جو 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق رب نے انسان کو کہا؟ آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے
پاس جو ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام آصف بن برخیہ، حضرت بلقیس کا تخت جو اٹھا کر لائے تھے ملک سبا سے، کتنا لمبا چوڑا وہ تخت تھا معلوم؟ 100 گز چوڑا، 100 گز لمبا، اور اتنا ہی بلند و بالا، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے، ہزاروں کلومیٹر کی دوری پہ وہ تخت تھا، مگر پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس سے پہلے آصف بن برخیہ نے لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ ایک جنات نے کہا تھا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہم لے آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور لا کر کے رکھ دیا، ادھر بات ختم کیا، ادھر لا کر کے رکھ دیا۔ تو انسان کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے، مگر اپنی طاقت کی بنیاد پہ بہترین مخلوق نہیں۔ کیوں بہترین مخلوق؟ گفتگو کرتا جاؤں گا تو پورا وقت چلا جائے گا۔ ما حصل، یہ انسان کا تعلق جو ہے نا رب کے محبوب سے جڑا ہوا ہے، اس لباس کا تعلق رب کے حبیب سے جڑا ہوا ہے، بشریت کا تعلق اللہ کے محبوب سے۔ رب کی مرضی مولا یہ تھی، میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا انسانوں کے روپ میں، انسان کے روپ میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا۔ اس لیے رب نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا۔ اس کا تعلق رب کے حبیب سے جڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ کے محبوب اگر دوسری مخلوق میں تشریف لاتے تو وہ مخلوق بہترین مخلوق ہوتی۔ یہ انسانوں کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے نا۔ پھر مومنوں کی الگ خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسبت سے مسلمان اپنی خوش قسمتی پہ جس قدر ناز کرے کم ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا حافظ اسلم صاحب، ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے تھے، ماشاءاللہ آپ نے بھی حج کیا، دعا فرمائیے۔ حالات اس سال خراب ہوتے جا رہے ہیں، میرا ویزا بھی آ گیا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں حالات خراب نہ ہو جائے اور پھر میں نہ رک جاؤں، تو آپ ذرا دعا فرمائیں گے۔ پڑھا میں نے کہ ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے گئے، جب حج سے فارغ ہونے کے بعد شہر مدینہ گئے نا، تو مدینہ کی گلیوں میں جگہ جگہ پہ کثرت سے بلیاں ملتی ہیں نا ممتاز بھائی، مسجد نبوی شریف میں بھی جگہ جگہ پہ وہ بلیاں، کہیں شان سے روضہ رسول تک وہ بلیاں پہنچ جاتی ہیں، اور انہیں کوئی ہٹاتا نہیں، کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ آفاق بھائی، بلیوں کو پالنا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، برکتی چیز ہے یہ۔ آپ پریشان تھے نا، میں دل سے دعا کیا تھا میں بھی، اور آپ کا بلہ مل گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بلیوں سے محبت کرتے تھے، وہ ہر دم ہر لمحہ وہ بلیوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ آقا کی بارگاہ میں جب جاتے تھے تو اپنی آستین میں، اپنے کرتے میں چھپا کر لے کر کے جاتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا لقب ہی رکھ دیا ابو ہریرہ بلیوں کے باپ۔ جب دیکھ لیا کہ حضرت ابو ہریرہ اس طرح بلیوں سے محبت کر رہے تو ان کا لقب ہی آپ نے دے دیا کہ آج سے تمہارا نام ابو ہریرہ یعنی بلیوں کے باپ۔ اس طرح وہ بلیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو مسجد نبوی شریف میں کثرت سے بلیاں رہتی ہیں۔ وہ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ جس ہوٹل میں میں تھا وہاں بھی ایک بلی بار بار میرے کمرے میں آتی تھی۔ 2-4 دن میں اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا تو وہ بار بار جیسے ہی میں ہوٹل آتا تھا وہ میرے ساتھ چلی آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ روٹی کا ٹکڑا دینے کے بعد آپس میں ساتھیوں سے بات کرنے لگے کہ یہ بلی مجھ سے پیار کرنے لگی، مجھ سے اس کو محبت ہو گئی ہے، تو ایسا کرتے اس کو اپنے ملک لے کر کے چلے جاتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر کے ہم چلے جائیں گے۔ فرماتے جیسے ہی اتنا کہنا تھا واللہ اس بلی نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا اور بھاگ گئی۔ فرماتے کہ میں پریشان ہوا کہ اچانک یہ چھوڑ کر چلی کیوں گئی، ہم لوگ تو آپس میں بات کر رہے تھے۔ فرماتے جب میں روضہ رسول پہ سلامی پیش کرنے کے لیے جب وہاں حاضری دیا تو میں نے کیا دیکھا، روضہ رسول کے قریب وہ بلی بیٹھی تھی۔
فرماتے کہ میں تو سمجھ گیا کہ ٹھیک ہے یہیں پہ بیٹھے رہنے تو، جب میرا وقت قریب آئے گا تو اس بلی کو لے کر کے میں چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں روزانہ میں آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے حاضری دیتا تھا، صبح بھی اور شام میں بھی۔